اب میں آپ سے وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے گھر کے اندر تنگ دستی، غربت، پریشانی اور فقیری آتی ہے۔ اگر ان باتوں سے پرہیز کر لیا جائے، ان باتوں سے بچا جائے، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے گھر کے اندر خیر و برکت والا، رزق کی کشادگی والا اور اپنی خاص رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اب ان باتوں کو توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں کھانا کھانا یہ بے برکتی والی بات ہے، تنگ دستی والی بات ہے۔ ہاں، اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سحری کا ٹائم بالکل آخر ہے، اس حالت میں اجازت ہے کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، ورنہ یہ معمول اور یہ عادت نہیں بنانی چاہیے۔ جنابت کی حالت میں کھانا بالکل نہیں کھانا چاہیے، اور جنابت والی حالت ہو دیر نہیں لگانی چاہیے، فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ اس بات کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، اکثر لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک اور اہم بات ہے، 40 دنوں سے زیادہ زیر ناف بالوں کو صاف نہ کرنا۔ اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں کرتا تو اس سے بھی گھر کے اندر تنگ دستی، بے برکتی اور پریشانی آتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے ایک اہم بات، صبح کی نماز پڑھ کے فوراً سو جانا، اس سے بھی برکت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اشراق کے بعد آپ کام پہ بھی جائیں، دکان میں، دفتر میں، مزدوری پہ، جہاں بھی جاتے ہیں اشراق کے بعد جائیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ اگلی اہم بات یہ ہے، گھروں کے اندر اکثر مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، کئی لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ جالوں کا صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ مستقل طور پر مکڑی کے جالے لگے رہنا اور ان کو صاف نہ کرنا، یہ بھی بے برکتی اور تنگ دستی کی علامت ہے۔ اس سے بھی گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ضروری بات، اکثر مائیں بہنیں رات کو برتن کھانے پینے کے جو ہیں ان کو اسی طرح چھوڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چلو صبح ان کو دھو لیں گے۔ پوری رات برتنوں کو گندے چھوڑ دینا یہ بھی بے برکتی اور تنگ دستی کی علامت ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ قاری صاحب جو فرما رہے ہیں ان کی باتوں کا جائزہ لینے سے پہلے چند تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ واضح رہے، ہر انسان کی تقدیر اس کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دی جاتی ہے، جس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ البتہ اس تقدیر کے لکھنے کے مراحل مختلف ہیں۔ نمبر 1، لوح محفوظ میں کتابت، اس میں کسی صورت بھی تبدیلی ممکن نہیں۔ اور نمبر 2 ہے ماں کے پیٹ میں تقدیر کا لکھا جانا۔ یہاں 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں: رزق، اجل، عمل، نیک وقت یا بد وقت۔ تیسرا، لیلۃ القدر میں تحریر، اس رات میں پورے سال کا رزق اور اس سال بھر میں پیش آنے والے تمام امور کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تحریر وہ ہوتی ہے جو انسانی عمل کے بعد ہوتی ہے، جس کو کرامن کاتبین لکھتے ہیں۔ ان تمام امور میں اجمالی طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ نیکی اور دعا کرنا عمر اور رزق کی برکت کے اسباب میں سے ہیں، اور گناہ کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے، لیکن کسی مخصوص عمل کا رزق میں تنگی کا باعث بننا کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، اور ایسی تمام روایات سند کے لحاظ سے درست نہیں۔ سب سے پہلے بزرگ قاری صاحب نے جو غربت کے اسباب میں سے پہلا سبب ذکر کیا ہے،
کہ حالت جنابت میں کھانا، یہ غربت کا سبب بتلایا ہے۔ حالت جنابت میں غسل کیے بغیر کھانا پینا بلا شبہ جائز ہے، کیونکہ کھانا کھانے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ البتہ بغیر ہاتھ دھوئے کلی کیے بغیر کھانا پینا یہ خلاف اولیٰ ہے۔ حالت جنابت میں مرد و عورت کے لیے محض چند چیزیں ممنوع ہیں۔ ان میں نماز، طواف، مسجد میں قیام اور قرآن کی تلاوت وغیرہ ہے۔ بقیہ دیگر جتنے بھی کام ہیں جنبی انجام دے سکتا ہے۔ حالت جنابت میں کھانا کھانے یا کسی اور کام کو باعث فقر بتلانا یہ غیر اسلامی نظریہ ہے۔ اگر غسل میں تاخیر کرنا پڑ جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن غسل میں اس قدر تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے تو پھر سخت گناہ کا باعث ہے۔ جی دوسرا سبب جو ذکر کیا قاضی صاحب نے کہ بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، غربت کا سبب بتلایا ہے۔ دیکھیں بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے، یہ مروت و وقار اور اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے یہ کہیں ثابت نہیں۔ اور تیسرا 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا۔ ہاں 40 دن کے اندر زیر ناف کے بال موڑ لینے چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حد مقرر کی ہے، اور اس سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ آگے جی نماز فجر کے بعد سونا۔ نماز فجر کے بعد سونے کے متعلق جتنی احادیث مرفوعہ ہیں وہ سب ہے تو ضعیف، البتہ متعدد روایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں، لہذا بلا حاجت شدیدہ سونا سخت مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اسلاف کے تعامل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 5 صفحہ نمبر 222 حدیث کا نمبر ہے 25442 میں عروہ بن زبیر سے صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو صبح کے وقت سونے سے منع کرتے تھے، تو لہذا بلا ضرورت شدیدہ نہیں سونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جی غربت کا سبب بتلایا ہے کہ مکری کا جالا گھر میں ہونا یہ غربت کا سبب ہے، تو یہ بات بھی باطل و مردود ہے۔ اس بات کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ گھروں کو مکری کے جالوں سے صاف رکھا کرو، کیونکہ مکری کے جالوں کا گھر میں ہونا افلاس کا باعث ہے۔ یہ بات تفسیر ثعلبی اور تفسیر قرطبی کے حوالے سے بھی بیان کی جاتی ہے، مگر اس کی سند میں عبداللہ بن مامون قداح متروک متہم بالکذب راوی ہے، تو لہٰذا یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد جی کھانا پینے کا برتن جو ہے رات کو نہ دھونا۔ کھانے پینے کا برتن رات میں نہ دھونے سے یا جو غذا والا برتن ہے اس کو کھلا رکھنے سے غربت تو نہیں آتی، البتہ حدیث میں اتنی بات ذکر ہے کہ سوتے وقت غذا والا برتن ڈھک دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5624 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، کھانے پینے کے برتنوں کو ڈانپ دیا کرو، اگر ڈکنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بسم اللہ کہہ کر کوئی لکڑی ہی برتن پر رکھ دو۔ اور ایک دوسری روایت صحیح مسلم میں 2014 نمبر حدیث ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن ڈک دو، مشکیزے کا منہ بند کر دو، اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اترتی ہے۔ برتن کھلا چھوڑنے سے غریبی آنے والی بات یہ شیعہ کتب سے منقول ہے۔ شیعہ مصنف باقر مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار میں لکھا ہے کہ 20 خصلتیں ایسی ہیں جن سے رزق میں کمی آتی ہے، ان میں سے ایک پانی کے برتن کا ڈکنا کھلا رکھنا ہے۔ لہذا یہ شیعہ روایت ہے تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عوام میں پھیلی اس طرح کی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں رفتہ رفتہ سب پر بات ہوگی۔ مختصر یہ کہ فقر کے اسباب کے متعلق جتنی روایات صراحتاً وارد ہوئی ہیں ہمارے علم کے